ذوق اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے تاکہ سرکار ہمارا درود و سلام خود سنے سما کریں۔ ویسے آسانوں کے ناطقوں میں دلچسپی ہے، اس کے دوران میں ایک بار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد شریف کا جلوس دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا۔ افسوس یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ نہیں اپنائے گئے۔ ارے میلاد خود رب نے منایا اور میلاد شریف کا جو جلوس ہے وہ فرشتوں نے منایا۔ جلوس نکالا جس کی قیادت حضرت جبریل امین نے کی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، میلاد کا جلسہ اور جلوس، میلاد کا جلسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ میلاد کا جلسہ منانا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنا یہ ملائکہ کی سنت ہے، یہ ملائکہ کی سنت ہے۔ میں تقریب کے لیے کھڑا ہوا، نعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، صرف اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر آپ کی ولادت کی خوشی میں جلوس کی شکل میں حاضر ہوئے۔ کیا وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے؟ کیا وہ آپس میں بیہودہ باتیں کر رہے تھے یا واویلا کر رہے تھے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ دوستو، راستے میں لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ طریقہ کار یہ ہے، آپ کی دربار میں حاضری تھوڑی سی کوتاہی بھی ہمارے اعمال کے ضائع کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو ثواب کے بجائے ہمارے اچھے اعمال صالحہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے حبیب کی امتیوں، میرے حبیب سے آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر ہی نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ثواب کی بجائے ہمیں عذاب نہ کریں۔ تو دوست کو بہت خوشی بھی ہوئی ہے۔ جلسے اور جلوس کا طریقہ تو یہ ہے، باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح طریقے سے میلاد کا جلسہ اور جلوس منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا جھوم کر جیسے اب ذرا جھوم کر اس طرح نہیں، جس طرح آپ راستے میں درود و سلام پڑھتے رہے ہیں۔ ایک آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑھتا تھا، ایک رات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ کی، اس نے دوبارہ کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ کرنا، لیکن آپ نے دوبارہ منہ پھیر دیا، توجہ نہ کی۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی، آپ میری طرف توجہ نہیں کرتے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میری ذات پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر صحیح ذوق، شوق اور محبت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے میری طرف توجہ فرمائی. آپ نے پہلے فرمایا میں تجھ کو نہیں پہچانتا، اب آپ نے فرمایا میں تجھ کو پہچانتا ہوں. تو دوستو کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ میں تجھ کو نہیں پہچانتا. اس لیے آپ اتنا ذوق اور شوق اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو خود سماعت فرمائے اور کل آپ فرما دیں کہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں تو مجھ کو میرا امتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ یا تشریف لاتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم کے مورتی نچھاور کر رہے تھے حافظ عبدالعزیز صاحب موجودہ طلباء. اب میں حافظ محمد نواز صاحب خطیب موجودہ بنجین ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر سے وقت میں تقریباً 20-25 منٹ کے اندر محفل میلاد پاک کے موضوع پر حاضرین کے ایمان کو روشن فرمائیں اور نبی آخر ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک تشریف لاتے ہیں حافظ محمد نواز صاحب موجودہ بنجین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله بكل شيء عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب الكائنات کی بحد حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد آقا انعامدار مدنی ہدایتدار حبیب کردگار احمد مجتبی تمام نبیوں کے سردار مولا کل حکم رسول تاجدار مدینہ ظلم سینہ شب معراج کی جوڑا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بارگاہ رسالت کے اندر حدیعتاً تحفتاً درود سلام پیش فرما کے حضرات محترم سب تو پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جنہوں نے آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اللہ پاک اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد رب الجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک
سن سنا کے صحیح عقیدہ رکھ کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح تو اس چیز کا علم ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے آپ کا نور ظہور ہوا، اور 80 مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوان والے، آپ دا کلمہ پڑھن والے، آپ دے نور ظہور کس وقت دنیا کی ہویا، تے پھر اسی اپنے نبی دی گلی گلی تذکرے کردے ہاں، آپ دیاں نعتاں بیان کردے ہاں، آپ دیاں شاناں بیان کردے ہاں، اور آپ دا ذکر خیر کردے ہاں، مال بھی تقسیم کردے ہاں، اور آپ نے درود و سلام بھی پڑھ دیا۔ میرے دوستو، او لوگی بڑے خوش قسمت نے کہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محفل میلاد بنانا، بڑیاں قسمتاں والے نے، اور پھر محفل میلاد کے اندر مال تقسیم کرنا، وہ بھی بڑیاں قسمتاں والے نے، بڑیاں شانہ والے نے جڑے مال بھی تقسیم کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی لوگی بڑی قسمت والے نے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت دے نال، محبت دے نال، پیار دے نال درود و سلام پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا محفل میلاد منانا، میرے دوستو، میرے تو پہلا جناب حافظ عبدالعزیز صاحب تو دس رہے سن کہ بڑا مقام ہے، اے اللہ پاک دی سنت ہے، اور اس کے بعد فرشتیاں دی سنت ہے، اور اس کے بعد مومنان دی بھی سنت ہے۔ میرے دوستو، محفل میلاد منانا کوئی عدد نہیں، بلکہ اے ادو دا موجود ہے جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نور دنیا دے ظہور ہو۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک دا او مہینہ جدے اندر قرآن پاک اللہ پاک نے اپنا پاک کلام اتاریا۔ رمضان المبارک دا او رحمتہ والا مہینہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں جتنا بھی گناہگار اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے نو پاوے، جتنا بھی گناہگار ہوئے، او اس مہینے نو جس وقت پاوے اور اس مہینے دا ادب و احترام کرے، عبادت کرے، اللہ پاک اپنے اس ماہ رمضان دے تو فیل کچھ صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے۔ تو حضرات محترم، میرے عزیز دوست اور بزرگوں نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت جدے اندر رب کریم نے اعلان کیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے رمضان المبارک کو مہینے دوست جدے اندر اللہ پاک نے اپنا پاک کلام اتاریا، رمضان دیا بڑیاں فضیلتاں نو تے اندے اندر اللہ دیا بڑیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نو رب کریم دے پیارے محبوب فرمانے نے جس وقت ماہ رمضان المبارک آ جاندے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نو، جنت دے کھل جاندے نو۔ ثابت ہے رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نو رمضان المبارک دی پہلے دن نو شیطان نو بند کر دیتا، ڈک دیتا جاتا ہے۔ میرے دوست آئے اللہ دیا رحمتہ والا مہینے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے صحابہ اور رحمتہ والا مہینہ آ گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو جا مہینہ آ گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، او اے مہینہ آ گیا
فرمایا کہ اگر اس مہینے میں جو سچے دل کے نال عبادت کرے گا، جو اللہ رب العزت اور رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اللہ پاک رمضان المبارک کے دوپہر کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہویا اس اندر قرآن نازل ہویا، اس اندر وہ ذرا غور کرے میرے دوست، رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل ہویا، ذرا دوست آتا بچوں کر اپنے ذہن تو پڑھتے، ہٹا دے اکھا تو پڑھتے، ہٹا کے ذرا مطالعہ کر تاریخ دا، قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لے میرے دوست۔ ادھر قرآن رمضان کے اندر نزول کیتا، لیکن ربیع الاول شریف دا مہینے ساتھ ہی قرآن تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہویا، رمضان کے اندر قرآن نازل ہویا۔ رب کائنات فرمانے کی اگر میں اس اپنی کتاب دا نزول کسی پہاڑ سے کردا، پہاڑ بھی رضا رضا ہو جاندے، لیکن ماہ رمضان مبارک لیکن دوستا ذرا غور کر، تو اپنے گھراں دے اندر آرام کردا پیا، اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، تینوں علم نہیں کہ میرے پیارے محبوب ربیع الاول شریف کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ دا پیارا محبوب آ گیا، صاحب قرآن ربیع الاول تشریف لے آئے۔ میرے دوستو قرآن ملیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے دے نال، قرآن ملیا نبی دے صدقے دے نال، ایمان ملیا نبی دے صدقے دے نال، اولاد ملی نبی دے صدقے دے نال، دنیا دا جہان ملیا تے اللہ دے پیارے محبوب دے وسیلے دے صدقے دے نال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے دوستاں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا میرے پروردگار عالم، اے میرے اللہ پاک تسا مینوں او مقام عطا کیتا اج دن تک کسی رسول نوں نہیں نصیب ہویا۔ میں سارے نبیاں نال اونچا، میں سارے نبیاں نال میرا مقام اونچا۔ اللہ پاک نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام بس ٹھیک ہے جڑا تانوں رتبہ دتا گیا اس تے شاکر رہو اور اس تے صبر و شکر دے نال میرے محبوب دی محبت دل دے اندر رکھو اور میری توحید دے نال میرے محبوب دا ذکر بھی جاری کرو۔ اور اس توفیل اے موسیٰ علیہ السلام اگر میرا محبوب دنیا تے تشریف نہ لاندا تے میں تانوں کوئی نہیں سی پیدا کرنا۔ ثابت ہویا کہ دنیا دا جہان، اے دنیا دا نظام، اے چند ستارے، اے آسمان سارے بڑے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ پاک دے صدقے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے نال اگر رزق سانوں ملیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک دے صدقے دے نال، اگر دنیا تے ہوش و آواز ملیا، زبان سب دماغ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دے نال۔ پھر میرے دوستا اے مسلمانہ میں تیرے کول پوچھنا وا، اے نبی دا کلمہ پڑھن والیا میں تیرے کول پوچھنا وا، میں سوال کرنا پھر تو کیویں جس وقت ربیع الاول آ جائے خدا دے پیارے محبوب دے دن آ جان تو محفل میلاد کے اندر شریک نہ ہوے، تیرے جا بد قسمت بھی کوئی دنیا تے پیدا ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا محفل میلاد اسی منانے ہیں میرے دوستو، اتنی بڑی فضیلت رب کائنات کے پیارے محبوب فرمانے، رب کائنات اللہ پاک فرمانے جس وقت دنیا تے کوئی محفل سجی ہوئے اور دنیا تے کوئی ایسا نظام اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر اذکار کیتا جائے، اللہ پاک فرمانے اے میرے فرشتو دیکھو دنیا تے آج کی ہو رہا اور میں تہاڈی ڈیوٹی لینا، تسی جا کے دیکھو دنیا دے تے لوکی کی کر رہے ہیں میرے بندے۔ میرے دوستو اللہ دی طرفوں فرشتے آ جانے اور بیٹھ کے راڑ کے بستی بستی دے اندر جانے، کریا کریا دے اندر جانے، شہر شہر دے اندر جانے، جا کے دیکھتے میرے دوستو ایک شہر دے وچ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا محفل میلاد منایا جاتا۔ اللہ دے فرشتے جا کے دیکھتے اور انہاں دی اس محفل دے اندر جتنے لوگ موجود ہوندے سارے دا نام رجسٹر تے تحریر کرتے اور اللہ دے فرشتے لکھتے کہ فلاں واعظ کرن والا، فلاں تقریر کرن والا، فلاں سنن والا، فلاں انتظام کرن والے، فلاں قرآن دے اندر، فلاں بستی دے اندر او محفل میلاد منان والے فلاں انتظام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو انہاں سارے دا نام لکھن فرشتے تے
عرش معلا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے عرض کردے اے رب ذوالجلال جڑی تس ساڈی ڈیوٹی لائی او اسا پوری کیتی اللہ پاک فرماندے اے فرشتو میں تسی دنیا تے گئے ہو دنیا دا نظام ویکھیا نے میرے بندے کے کرن فرشتے عرض کردے نے اے رب کائنات سارے نو دیکھیا لیکن ایک بستی دے اندر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا محفل میلاد منایا جا رہا ہے عرض کردے اے رب کائنات فلاں آدمی بات کرنے والا سی فلاں آدمی سننے والا سی اور فلاں آدمی انتظام کر رہا سی اور فلاں آدمی محبت کے نال تیرے محبوب دی صفتاں سن رہا سی تیرے محبوب دی شاناں سن رہا سی اور تیرے محبوب دی درود پڑھ رہا سی اور سارے موجود سن اللہ پاک فرماندے نے اے فرشتو تسی گواہ بنو نا میں انہاں سارے دے گناہ معاف کر سبحان اللہ کتنی شان ہے میرے دوستو اللہ پاک فرمانے نے میرے فرشتو تسی گواہ بن جاؤ میں انہاں سارے دے گناہ معاف کرنا فرشتے عرض کرتے ہیں یا میرے رب ذوالجلال اے میرے اللہ پاک اس تیرے پیارے محبوب دی محفل دے اندر ایک گندا آدمی بیٹھے سی جس کے گناہ بہت موجود اور جس ساری عمر ڈاکے ڈالے گناہ کیتا اور ہر قسم کے گناہ دے اندر مبتلا لیکن وہ اس سے بھی گناہ معاف ہو گئے اللہ پاک فرمانے اے میرے فرشتو اے میرے پیارے فرشتو میں اپنے محبوب دے میلاد پاک دے تفعیلات تے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرنا ثابت ہویا کہ آپ دا میلاد منانا باعث نجات ہے میرے دوستا جہنم دی آگ تو نجات ملے گی اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا محفل میلاد دنیا تے نہ بنائے گا بند کرے گا کوشش کرے گا سب کچھ کرے گا لیکن اللہ پاک کیا کیا ہے دنیا والو اے میرے بندوں میں اپنے محبوب دا تذکرہ خود کرنا لا ورفعنا لک ذکرک تو کتوں مٹائے گا کتوں بند کرے گا کتوں تو پابندیاں لگوائے گا لیکن اللہ پاک فرماندے قرآن کریم دے اندر ورفعنا لک ذکرک تو دنیا تے بند کرے گا میں آسماناں تے کراواں گا تو دنیا تے بند کرے گا تیرے گھر دے نال بھی اپنے محبوب دا ذکر ضرور کراواں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد شیخ محدث جنبی رحمت اللہ علیہ میرے دوستو فرمانے کہ میرے باپ ہر سال کے اندر محفل میلاد منانے سن ایک سال آ گیا کہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں گھر کے اندر کوئی پکان دے واسطے کھان دے واسطے کوئی چیز موجود نہیں میرے دوستو آپ فرمانے کہ میرے والد گرامی اندر کمرے دے اندر چلے گئے جا کے سارے برتنوں کی تلاش کی تھی ایک برتن کے اندر بھولے ہوئے چنے موجود اور فرماتے شیخ محدث جنبی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ او میرے والد گرامی نے ایک پلیٹ کے اندر لے آئے لے آ کے انہوں نے تکبیر پاک دلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے حاضرین مجلس انہوں نے اندر تقسیم کیتے اور آپ نے میلاد پاک دا ذکر اذکار کیتا کرن تو بعد فرماتے جس وقت رات پہ خواب کے اندر یہ دیکھتے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر مٹھائی بھی موجود ہے گوشت بھی موجود ہے روٹی بھی موجود ہے سب چیزیں موجود ہیں لیکن ساریاں در نظر مار رہے ہیں ایک پلیٹ دے اندر وہ بھنے ہوئے چنے بھی موجود ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چنے اپنے ہاتھوں کے اندر لے آنے کدی ادھر کر دیں اور مسکرا رہے ہیں میرے دوستو ثابت ہویا کہ یہ چیزیں اسی تقسیم کر دیا وہ بھی نبی کی بارگاہ کے اندر پیش کی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اللہ پاک سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچی غلامی کرن دی توفیق عطا فرمائے